اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر میں سے 33ویں اور 34ویں بر کا تذکرہ اور حکم ہے۔ مطلب ہے کہ اگر طلاق ہو گئی اور خلوت نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہوئی، اس کا کیا مسئلہ ہے، انہی کے بارے میں یہاں مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو مہر مقرر ہونا، یہ بھی فرائض میں سے نکاح کے ہے، لازمی چیزوں میں سے ہے، مہر لازمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق ہو گئی خلوت نہیں ہوئی، یا خلوت ہو گئی پھر طلاق ہو گئی وغیرہ، اس کی تقریباً کوئی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، طلاق قبل المہر قبل الخلوت۔ طلاق ہو گئی قبل المہر، مہر مقرر کرنے سے پہلے، یا نکاح ہو گیا مہر مقرر نہیں ہوا، اور اسی طرح خلوت بھی نہیں ہوئی، مباشرت بھی نہیں ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیں، خلوت ایک ہے خلوت حقیقی، یعنی مکمل طور پر مباشرت کی جائے، اور دوسرے نمبر پر بوس و کنار، ہنسی مذاق، پیار و محبت، بغل گیر ہونا وغیرہ، یہ چیزیں یہ بھی خلوت میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بے شک مباشرت نہ ہو، ایسی چیزیں ہوں وہ بھی خلوت میں ہے۔ تو دیکھیں پہلے نمبر پر کیا ہے، طلاق قبل المہر قبل الخلوت۔ طلاق ہو گئی ایک لڑکی کو، نکاح اس کا ہو گیا، مہر اس کا مقرر نہیں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خلوت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ایک جوڑا دیا جائے، کوئی احسان کیا جائے، اچھی چیز معروف کے ساتھ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کوئی جوڑا دیا جائے، اور یہ جوڑا کس طرح ہونا چاہیے، یہ آگے فرمایا کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، حیثیت کے مطابق۔ اگر دلہا جو جس نے طلاق دی ہے اس کی حیثیت اچھی ہے، امیر آدمی ہے، تو پھر وہ امیرانہ جوڑا دے دے، اور اگر وہ مفلس ہے تو مفلسانہ جوڑا دے دے، اگر وہ سفید پوش ہے، درمیانی ہے، تو درمیانی حساب سے دے دے۔ تو یہ ہو گیا پہلے نمبر پر کہ طلاق اس لڑکی کو ہو گئی کہ قبل المہر بھی ہے قبل الخلوت بھی ہے۔ اور اب دوسرے نمبر پر ہے طلاق ہو گئی لیکن طلاق بعد المہر ہے، مہر مقرر ہو چکا ہے، نکاح ہو گیا، مہر بھی مقرر ہو گیا، لیکن قبل الخلوت ہے۔ طلاق بعد المہر قبل الخلوت، مہر مقرر ہو چکا ہے لیکن خلوت نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی۔ ایسی صورت میں نصف مہر ہے، نصف مہر۔ ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یہاں ہے، باقی 2 کا ذکر آگے ہے۔ وہ 2 کیا ہے، وہ تیسرے نمبر پر ہے طلاق قبل المہر بعد الخلوت۔ طلاق تو ہو گئی قبل المہر، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہو گیا تھا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اور خلوت بھی نہیں ہوئی، خلوت ہو گئی۔ اس صورت میں تو پھر وہ ہے قبل المہر بعد الخلوت ہے، مہر مثل ہے۔ مہر مثل کا مطلب مہر مقرر نہیں ہوا تھا نا، تو اب کتنا مہر دینا چاہیے، یعنی طلاق ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، قبل المہر ہے، اور بعد الخلوت، خلوت ہو گئی، مباشرت ہو گئی، یعنی صبح کو رات گزار دی اور صبح طلاق ہو گئی، تو اس کا کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفسرین مثل المہر، مثل مہر دینا چاہیے۔ مثل مہر کس کو کہتے ہیں، مہر مثل۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ اس گھر میں اس لڑکی کی دوسری بہن کی شادی ہوئی ہے، اس نے کتنا مہر لیا تھا، تو جتنا مہر اس کے لیے مقرر ہوا تھا اس کے لیے بھی اتنا مہر لیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے طلاق بعد المہر بعد الخلوت۔ بعد المہر بعد الخلوت، کیا مطلب بعد المہر بعد الخلوت،
یعنی مہر مقرر ہو چکا، نکاح ہو گیا، مہر بھی مقرر ہو چکا، اور خلوت کے بعد طلاق ہو گئی، تو اس میں تو پورا مہر، جتنا مہر مقرر ہوا ہے وہ پورا دینا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، یہ تو ہو گئی طلاق کی قسمیں کہ نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی، اس کی جو 4 قسمیں میں نے بھی بتا دی۔ اب ایک یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، بندہ مر گیا، دلہا مر گیا، اس صورت میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہ ہے کہ پہلی قسم، پہلی صورت میں یعنی اب اس کو طلاق نہ کہیں، اب اس کو کہیں موت قبل المہر قبل الخلوت، موت واقع ہو گئی بندے کی مہر مقرر کرنے سے پہلے اور خلوت سے بھی پہلے، مباشرت سے بھی پہلے، ایک قسم یہ ہو گئی۔ اور تیسری قسم جو تھی کہ طلاق موت واقع ہو گئی کب؟ مہر سے پہلے، مہر مقرر نہیں ہوا، لیکن خلوت کے بعد، خلوت ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا، ان دونوں میں مہر مثل ہے، یعنی بندہ مر گیا، مہر مقرر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں، مہر مقرر نہیں ہوا دونوں صورتوں میں، لیکن خلوت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں مہر مثل ہے۔ مہر مثل کی تعریف میں نے کر دی کہ اس کی کسی اور، اس گھرانے میں کسی اور خاتون کا نکاح ہوا، اس کے لیے مہر کتنا لیا گیا تھا، تو اس کے لیے بھی اتنا مہر لیا جائے گا۔ اور اب دوسری قسم اور چوتھی قسم، دوسری قسم کی کیا تھی کہ موت واقع ہو گئی مہر کے بعد، مہر مقرر ہوا تھا، موت واقع بندے کی، لیکن خلوت سے پہلے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ موت واقع ہوئی مہر کے بعد، مہر مقرر ہو گیا اور خلوت کے بھی بعد، تو ایسی صورتوں میں، دونوں صورتوں میں پورا مہر دیا جائے گا، پورا مہر دیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا مہر کا مسئلہ، اور خلوت سے پہلے یا بعد، یہ اس کی یا موت کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں صرف 2 کا تذکرہ فرماتے، باقی دوسری جگہوں میں ہے۔ فرمایا لا جناح علیکم، گناہ نہیں ہے تم لوگوں پر، لا نہیں ہے، جناح گناہ، علیکم اللہ کا معنی پر، کم تم لوگوں، مردوں، تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم نے مجبوری کی حالت میں طلاق دے دی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دے دی لوگوں، اور صورتحال یہ تھی کہ ما لم تمسوہن، تم لوگوں نے ان کو چھوا تک نہیں تھا، ما اس صورت میں کہ لم نہیں، تمسو چھوا، ہن ان کو، بیوی کو چھوا نہیں، مباشرت نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، نمبر 1۔ او تفرضوا لہن فریضہ، اور مقرر بھی نہیں ہوا ان کے لیے فریضہ مہر، او یا تفرضوا، مقرر نہیں ہوا لہن ان کے لیے، بیویوں کے لیے فریضہ مہر، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، خلوت بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، طلاق دے بیٹھے، تو پھر ایسی صورت میں فرمایا ومتعوہن، ان کو پوشاک دو، ان کو کچھ ساز و سامان دو، ان کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرو، متع فائدے کو کہتے ہیں، ایک وہ والا متع، وہ نہیں شیوں والا، متعوہن، ان کو ساز و سامان، کوئی مال و متاع، وہ مراد ہے، فائدہ دو ان کو، یہ فائدہ مراد جوڑا دے دو، تو یہ جوتے دے دو، انگوٹھی دے دو، کوئی بھی فائدے والی چیز دے دو۔ یہ کس طرح سے؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، علی الموسع وسعت والے شخص پر، اللہ کا پر، موسع وسعت والے بندے پر، یعنی امیر پر، قدرہ اس کی استطاعت کے مقدر، اس استطاعت کے مطابق، وعلی المقتر، اور مقتر پر، مفلس پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، امیر پر اس کی حیثیت کے مطابق، غریب پر اس کی حیثیت کے مطابق، اگر خلوت نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو ایسی صورت میں جوڑا دے دینا چاہیے، امیر اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق، متاع بالمعروف، متاع دے دے، کوئی سامان دے دے بالمعروف نہیں، وہ بھی نیکی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کہ دیکھیں ہمارا نکاح تو نہیں ہو سکا، لہٰذا مہربانی کر کے یہ ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہے، لے لیں۔ حقاً علی المحسنین، یہ فرض ہے محسن لوگوں پر، ہر شخص کہتا ہے میں محسن ہوں، نیکوکار ہوں، محسن تو ہر کوئی کہتا ہے میں نیک بندہ ہوں،
تو نیک تو ہر کسی کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم واقعی محسن ہو، تم واقعی نیک ہو، تو تم پر یہ فرض ہے۔ مردو، ایسی عورت کو اگر تم نے طلاق دے دی کہ اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور اس کے ساتھ مباشرت بھی نہیں ہوئی، بس نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اس کو کچھ دے دو، کوئی مال و متاع دے دو، یہ فرض ہے تم لوگوں پر۔ اور اب اگلے فرما وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِن، اور اگر تم لوگوں نے طلاق دے دی مردوں، ہن ان کو یعنی بیویوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن، ان یہ کہ تمسوہن تم لوگوں نے ان کو نہیں چھوا، لیکن وقت فرض تم لہن فریضہ، ان کے لیے مہر مقرر ہو چکا ہے، یعنی خلوت تو نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہوئی، لیکن مہر مقرر ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو اس میں جوڑا ہے، یہاں مہر مقرر ہو چکا ہے لیکن مباشرت نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں فریضتاً، وقت فرض تم لہن فریضتاً، اور وقت اور یقیناً فرض تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کے لیے فریضتاً مہر، فنصف ما فرضتم، تو نصف آدھا، تو آدھا مہر ہوگا، جتنا فرض تم نے مقرر کیا، تم نے جتنا مقرر کیا تھا، 20 لاکھ مقرر کیا ہے تو 10 لاکھ دینا پڑے گا۔ غریب مفلس ہے، 20,000 مقرر کیا تھا تو 10,000 دینا پڑے گا، نصف مہر اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس نصف مہر میں یعنی مہر مقرر ہو چکا، مباشرت نہیں ہوئی، لیکن مباشرت سے پہلے طلاق ہو گئی، ایسی صورت میں نصف مہر لازمی ہے دینا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے ہر دونوں کو فرماتے ہیں، میاں کو بھی، بیوی کو بھی، شوہر کو بھی، ٹھیک ہے، بیوی کو بھی، کہ آپس میں حسن سلوک کرو، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرو۔ کیسے؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں، وَأَن تَعْفُوا، ہاں اگر وہ معاف کریں، وہ عورتیں معاف کریں، بیوی معاف کرے کہ بھئی بس ٹھیک ہے، کیا میں نے مہر لینا ہے، معاف ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، لڑکی تو نہیں ہے، لڑکی کا جو نکاح کا باپ، جس کو کہتے ہیں نکاح کا باپ، یعنی نکاح کا جو اس کا وکیل بنا ہوا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے، اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نکاح کا، یعنی وہ وکیل بنا ہوا ہے اس کا لڑکی کا، وہ بھی معاف کر سکتا ہے، یعنی یا لڑکی معاف کر دے، بیوی معاف کر دے، او یا تو کون معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، او یا یعفو معاف کر دے الذی، وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدہ ہے، اختیارات ہیں نکاح کے، وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے۔ تو نکاح مہر مقرر ہو گیا تھا لیکن خلوت نہیں ہوئی، اسلام کہتا ہے نصف مہر دے دو، لیکن وہ نصف مہر بیوی نے معاف کر دیا، یا بیوی کے وکیل نے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم بھی یہ نہیں کہ بس صرف ان کو اس طرف دیکھو کہ وہ لوگ معاف کریں، تم بھی تو معاف کر سکتے ہو، تم کیسے معاف کرو گے؟ تمہاری معافی کا مطلب یہ ہے، شوہر تیری معافی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ او تعفو، تم معاف کرو، اقرب للتقویٰ، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی تمہیں آدھا مہر دینا تھا، تم معافی یہ کرو کہ تم پورا دے دو، بولو کوئی بات نہیں، دیکھو نکاح ہو گیا نا، مہر تو مقرر ہو چکا ہے، لہٰذا آدھا مہر تو تم مجھ پر لازم ہے، اب آدھا مہر میں اپنی طرف سے ویسے فضل کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، احسان کے طور پر دے دیتا ہوں کہ اس کی بھی عزت کا مسئلہ ہے، نکاح ٹوٹ گیا، عزت میں کمی آ گئی، تو لہٰذا میں بجائے آدھا مہر دینے کے پورا مہر دے دیتا ہوں، 20 لاکھ مقرر ہوا تھا تو 20 لاکھ دے رہا ہوں، 50 مقرر تھا 50 دیتا ہوں، 20,000 مقرر ہوا تو 20 کے 20، میں پورا جتنا مہر مقرر ہوا ہے وہ پورا کا پورا میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو فرماتے ہیں، لڑکیاں معاف کر دیں، وہی ان کا ظرف ہے، اور اگر لڑکا والا معاف کر دے، یہ اس کا ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں مت بھولا کرو، وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولا کرو فضل کو، بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فضل و کرم کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کیا کرو، تو یہ نیکی کرنا، فضل کرنا، احسان کرنا، اس چیز کو مت بھولا کرو۔ جب بھی تمہارا کسی سے معاملہ ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے پر احسان کیا کرو۔ تو لہٰذا لڑکی والوں کو بھی حکم ہے تم ان پر احسان کرو، وہ جو آدھا مقرر چھوڑ دو،
اور ان کو کہوں کہ بھائی آدھا تو تم پر ہے، آدھا رہ گیا، آدھا بھی دے دو، بولو ٹھیک ہے بھائی یہ بھی پورا لے لو، اللہ تمہاری عزت بحال رکھے، بس ٹھیک ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ پاک بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اچھائی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، اچھا سوچتے ہو، برا سوچتے ہو، کسی کا بھلا کرتے ہو، کسی کا برا کرتے ہو، جو کرتے ہو اللہ باخبر ہے، قیامت کے دن اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی۔ اب یہ اچانک یہ نماز کا سلسلہ یہاں کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ جو نکاح وغیرہ ہے، طلاق وغیرہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو فرائضی منصبات ہیں، ان میں اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو کمی کوتاہی کو وہ بندہ محسوس کرتا ہے جو واقعتاً خدا سے ڈرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، خدا کو یاد کرنے والا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور جو شخص خدا کو یاد ہی نہیں کرتا اس کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ تو اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی۔ یہاں حافظو سے مراد مداومت ہے، مداومت سے یعنی کچھ پڑھو کچھ نہ پڑھو نہیں، ساری نمازیں پڑھو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو اور جناب قضامت کیا کرو۔ اس لیے فرمایا حافظو، حفاظت کرو الصلوات، نمازوں کی، اور اسپیشلی والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ، اس کی تو جناب تم لوگوں نے بالکل زبردست انداز میں اس کا اہتمام کرنا ہے، وہ کسی صورت چھوٹ نہ پائے۔ اب یہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ درمیان، وسطیٰ کے میں درمیانی نماز کون سی؟ اگر فجر اور ظہر کو ایک سائڈ کرو، مغرب اور عشاء کو ایک سائڈ کرو، درمیانی نماز بنتی ہے عصر۔ اور اگر رات والی نمازیں مثلا عشاء اور فجر کو ایک طرف کر لو، عشاء اور فجر کو ایک طرف کرو، اور پھر یہاں ظہر اور عصر کو ایک طرف کر لو، ظہر کی نماز بنتی ہے وسطیٰ۔ اور اگر دن کی نماز فجر اور یا بلکہ وہ تو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے نا، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ملاؤ اور عشاء اور فجر کو ایک ساتھ ملاؤ، درمیانی نماز بنتی ہے مغرب۔ اسی طرح عشاء بھی بن سکتی ہے کہ فجر اور ظہر ایک سائڈ ہو اور عصر اور مغرب ایک سائڈ ہو اور درمیانی نماز بنتی ہے عشاء۔ تو تمام علماء نے اس میں مختلف ہی مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اختلافات اس میں کہ کچھ علماء نے فجر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے، کچھ نے ظہر کی نماز کو، کچھ نے عصر کی نماز کو، کچھ نے مغرب کی اور کچھ نے عشاء کی نماز کو۔ لیکن اکثر علماء کی رائے عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ آیت اتری تھی بھی عصر کے بارے میں اتری تھی، اور یہ نماز قضا ہوئی تھی بھی عصر کی قضا ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ کفار نے جو بیک وقت تمام کفار نے مشترکہ طور پر حملہ کیا تھا کہ مدینہ کو ختم کر دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کے مطابق خندق کھدوائی تھی۔ تو خندق کھودنے میں مشہور تھے اور اپنی حفاظت میں تھے کہ کفار آ گئے تھے اس سائڈ، تو ایسی صورت میں وہ تیر پھینک رہے تھے، یہاں سے بھی اپنے دفاع کر رہے تھے، تو اس دوران عصر کی نماز چھوٹ گئی، نہیں پڑھی گئی۔ تو ایک تو عصر کی یہ نماز تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ دیکھو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر عصر کی نماز، یہاں وہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر ہے۔ تو عصر عام طور پر جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، تو ہر نماز کی حفاظت کی جائے، اسپیشلی عصر کی نماز کی۔ اور آگے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور قوموا کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نماز میں قانتین، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، چپ چاپ ہو کر۔ اصل میں اس آیت سے پہلے جب نماز پڑھی جاتی تھی اس وقت بولنے کی اجازت تھی نماز میں، کیونکہ ضروری کام کسی کو ہاں بچہ یہ کام کرو، پھر شروع کر دیں، تو ہلنے جلنے کی اجازت تھی، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت تھی۔ تو اس آیت کریمہ نے ان چیزوں پر ممانعت کر دی کہ نماز کے لیے جب خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو ہلنا جلنا بند، ادھر ادھر دیکھنا بند اور باتیں کرنا بند، لہٰذا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔